दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। पाकिस्तान पॉलिटिकली इस वक्त लाइमलाइट में है और चूँकि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कुछ अदालती मामला भी हैं जिनका महवर मियां नवाज शरीफ साहब और ख़ुसूसी तौर पर जो है ना ये इमरान खान न्याजी साहब हैं और ये पीटीआई आप समझ लें कि वो है। तो आज के इस वीलॉग में मैं इन तमाम बातों को मैं डिस्कस करने की मैं कोशिश करूँगा। तो जिस तरह आपके इल्म में है कि सब पहले चले सियासी कर लेते हैं, अदालती बातें हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो अल अजीज़िया रेफरेंस है, तो उसके अंदर भी वो बरीयत उनकी हो गई, उनकी सज़ाएँ जो है ना वो ख़त्म हो गई। तो मियां नवाज शरीफ साहब जी ये कह रहे हैं कि वो अब इलेक्शन लड़ने के लिए एल है। इसके ऊपर सवालिया निशान तो है चूँकि मियाँ साहब जो लाडला प्लस हैं, तो इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब उनको तनकीद करते हैं कि ये लाडला प्लस है, तो वो यकीनी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो सही कहते हैं। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से हम उनकी सज़ाओं को भी उनके ऊपर जिस तरह ये सज़ाएँ उनको दी गई, तो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। मगर उससे बड़ा सवालिया निशान मियाँ साहब की जिस तरीके से बरीयत हो रही है, जिस तरीके से जनाब जो है ना ये स्पीडी ट्रायल हो रहा है। आपने फास्ट फूड का अब टिम ऑर्डर पर काफ़ी का जब पाकिस्तान के अंदर ये मैकडॉनल्ड वगैरह होता है, तो आप ड्राइव थ्रू के ऊपर आप ऑर्डर देते हैं, किसी भी फूड के लिए आपने ऑर्डर देते हैं, उतनी जल्दी जनाब वो आपको ऑर्डर जो है ना वो तैयार होकर नहीं मिलता आपका फास्ट फूड का, जितनी जल्दी मियाँ साहब को जो है ना ये इंसाफ मिल रहा है। तो यकीनी तौर पर ये लाडलापन तो इनका है और उनकी सज़ाएँ कालादम भी हुई, बाकी भी उनकी हुई। वो दूसरा ये सवाल भी है कि आपने जनाब जो है ना गलत मुकदमात बनाए। तो जनाब अगर आपने इंसाफ अगर करना है, तो उस शख्स के साथ आप इंसाफ करें जिसको आपने 14 साल जेल के अंदर रखा, और बल्कि 15 साल आपने जेल में रखा। 14 साल तकरीबन मियाँ साहब और मुशर्रफ वगैरह का दौर लगाकर, और 7 महीने इमरान खान न्याजी साहब ने जेल में रखा। तो वो शख्स और नहीं जनाब आसफ अली जरदारी साहब हैं, और जिनको राना मकबूल पंजाब से उन्होंने मियाँ साहब ने सिंध के अंदर भेजा। तो कराची के अंदर उनका लांडी जेल के अंदर जो है ना उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। उनकी ज़ुबान भी जो है ना शीशे से काटी गई। उनको इस तरह प्रिटेंड करने की कोशिश की गई कि जैसे उन्होंने खुदकशी की कोशिश की है, और उनको बेसिकली ख़त्म करने की कोशिश की गई। अल्लाह ताला जो है ना वो बचाने वाला है, अगर वो बच गए तो अदरवाइज़ अगर वो खाल के हकीकी से जा मिलते, तो यकीनी तौर पर उन्होंने ये बोलना था मियाँ साहब ने और उनके तमाम हरकारों ने कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने खुदकशी कर ली है। तो आपने अगर इंसाफ दिलाना है तो आप इंसाफ उनको दिलाएं। इंसाफ दिलाना है तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिलाएं, जिनका अदालत के अंदर रेफरेंस शुरू हो गया। उसके ऊपर मैं एक अलहदा वीलॉग में करूँगा, क्योंकि वो अलहदा वीलॉग जो है ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस के ऊपर ये करना मेरे ऊपर कर्ज है, ताकि मैं तारीख थोड़ी सी आपके सामने जो है ना ये मैं रख सकूँ। तो इमरान खान न्याजी के ऊपर भी इस वक्त जो है ना ये घेरा तंग हो रहा है। अदालतें जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया था कि सिविलियन का जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल का, कि जब वो मुलव्वस हों मिलिट्री की तनसीबात के ऊपर हमला करने के लिए, या वो साजिश कर रहे हों कि मिलिट्री ऑफिशियल से मिलकर, तो फोर्सेस से मिलकर अगर कोई साजिश कर रहे हैं मुल्क में अमन अमान के लिए, तो यकीनी तौर पर जो है ना ये अलग-अलग ट्रायल नहीं हो सकता। तो एक ही जगह पर ट्रायल होगा, तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है ना ये ट्रायल होगा। उसके ऊपर जो है ना ये स्टे था, तो वो 5 रुकनी बेंच ने स्टे दिया था। 6 रुकनी बेंच ने उस कानून को जो है ना ये फिलहाल फिर बहाल कर दिया है। हातमी फैसला तो नहीं आया उसके ऊपर, मगर यह कि वो बहाल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब इमरान खान न्याजी और दीगर इमरान खान न्याजी के जितने भी उसके पैरोकार थे, जो कि 9 मई के वाक़या के अंदर मुलव्वस थे, जिन्होंने कोर कमांडर लाहौर के हाउस के ऊपर हमला किया, जीएचक्यू पर उन्होंने वो गए, मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर गए, तो दीगर शोहदा की जो उन्होंने वो बेहरमती की, उनके मुजस्समों की, और पेशावर के अंदर वगैरह भी। तो इस तरह जो है ना जहाँ जहाँ पर उन्होंने ये वारदातें की, तो रियासत के ख़िलाफ़ उन्होंने दहशत गर्दी की, तो उनका ट्रायल अब होगा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर।
تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آگے چل کر کیا ہوتا ہے. سافر کے حوالے سے بھی ان کے اوپر فرد جرم جو ہے نا یہ عائد ہو چکی ہے. اور جو اس وقت عمران خان نیازی کی ہمشیرہ ہے جناب علیمہ خانم، وہ جب بھی عمران خان نیازی سے باہر جیل سے مل کر نکلتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب عمران خان نیازی کو پھانسی دے دی جائے گی، عمر قید کی سزا ان کو ملے گی. حالانکہ نہ تو یہ حکومتی حلقوں کی طرف سے نہ کوئی تجزیہ نگاری ایسا کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، مگر ایک پی ٹی آئی کے اندر اپنا خوف ہے، یا وہ یہ خوف سیل کر کے لوگوں کی ہمدردیاں گین کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ عمران خان نیازی صاحب کے لیے ایک بندہ بھی پاکستان کے اندر باہر نہیں نکلا، بلکہ ان کی فیملی ممبر ہی نہیں نکلے ان کی رہائی کے لیے، تو باقی کسی اور سے گلا یا شکوہ کیا کرنا. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر جو ہے نا آنے والے وقت کے اندر یہ اور کیا کیا عمران خان نیازی صاحب کے لیے ہوتا ہے. اور ایک اور اہم چیز کہ پی ٹی آئی کی جو حیثیت جماعت اس کی الیکشن کمیشن کے پاس جو رجسٹر ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ان کا الیکشن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے طے کردہ جو ہے نا وہ آئین کے مطابق نہیں ہوا. اور جو ان کا چیف الیکشن ایجنٹ تھا، الیکشن آفیسر تھا جس نے الیکشن کنڈکٹ کرانے تھے، عمر نیازی غالباً ان کا نام ہے، ان کو انہوں نے وہ الیکشن کمیشن ان کو طلب کیا ہے اور ان کو بتایا کہ آپ مجھے ہمیں بریفنگ دے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور آپ نے کیا اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کر کے الیکشن کروائے کہ نہیں. تو خیر برسٹر علی گوہر نے جو ہے نا وہ اس ضمن میں کہ کوئی بھی یعنی کہ الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکا جائے، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ آرڈر جاری کروا دیا ہے. اب آتے ہیں سیاسی طور پر. تو سیاسی طور پر اس وقت جو پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے اوپر جو اس وقت سب سے متحرک ہے، جو اس وقت نام ہے یعنی کہ ان وائزڈ ہو کر آپ سوچیں صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. انہوں نے بلوچستان بھی کور کیا، کے پی کے انہوں نے کور کیا، انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے نا انہوں نے اب ڈیرے ڈال لیے ہیں پنجاب کے اندر. انہوں نے گجرانوالہ کے اندر جلسہ کیا، 12 دسمبر کو جلسہ کیا. اور گجرانوالہ کا جلسہ جو ہے نا یہ جی ٹی روڈ کے اوپر گجرانوالہ ہے، جو لوگ پنجاب کو جانتے ہیں. اور یہ جی ٹی روڈ کی سیاست کا، یہ جی ٹی روڈ کے جو شہر ہیں یہ تعین کرتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپل پارٹی کو پنجاب سے جب آؤٹ کیا تھا تو انہوں نے جی ٹی روڈ کے اوپر اپنی جو ہے نا یہ گرپ مضبوط کی تھی، کیونکہ جی ٹی روڈ کا جو ووٹ ہے ایک تو مزدور طبقے کا ووٹ ہے، فیکٹری آنرز ہیں، بزنس مین ہے اس کے اوپر. تو بزنس مین ٹریڈیشنلی جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور بزنس مین کا نمائندہ جو ہے نا یہ میاں نواز شریف صاحب تھے اور ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. اور عمران خان نیازی بھی جو ہے نا یہ اسی ڈگر کا مسافر ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گجرانوالہ کے اندر جو جلسہ کیا، ان کا پولیٹیکلی ان کا خیر جلسہ تو نہیں تھا، ورکر کنونشن تھا، بھرپور ورکر کنونشن تھا ان کا. انہوں نے پنجاب کا جو ہے نا انہوں نے ٹل کھڑکا دی ہیں پنجاب کے اندر کہ جناب پاکستان پیپل پارٹی پنجاب کے اندر اپنے قدم جو ہے نا یہ جمانے کی پوزیشن میں ہے، اور ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی پنجاب کے اندر جو ہے نا یہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ شروع کرنا چاہتی ہے، بلکہ اس نے کر دی ہے. تو جب جی ٹی روڈ کے اندر پاکستان پیپل پارٹی، کیونکہ یقینی طور پر پاکستان پیپل پارٹی کو پنجاب کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے جی ٹی روڈ کی پالیٹکس کے اوپر اپنی جو ہے نا یہ گرپ مضبوط کرنی پڑے گی. باقی جو دیہاتی وسیب ہے، سرائکی بیلٹ ہے، وہاں پر پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا مضبوط تو ہے، تو بلکہ یہ پچھلے الیکشن میں بھی اکثر جگہوں پر وہ رنر اپ رہی. تو پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جس سوچ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، تو یقینی طور پر جو ہے نا یہ پاکستان پیپل پارٹی پنجاب کے اندر اپنے قدم جمائے گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیونکہ ان کا تقریباً وہ اپنی چیزوں کو اپنے جلسوں کے اندر کچھ نئی چیزیں بھی لے کر آتے ہیں، مگر وہ رپیٹ بھی کر رہے ہیں. رپیٹ اس لیے کیونکہ جس کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے نا یہ جھوٹ بول کر اس قوم کو ورگلایا گیا، ڈی ٹریک کیا گیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو ٹریک کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، امید کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں. ان کا جو ہے نا وہ ان کا جو ٹارگٹ ہے بیسیکلی پاکستان پیپل پارٹی کا ہی وہ جو ہے نا وہ منشور ہے، کیونکہ اسی کو وہ دہراتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کا منشور کہ روٹی کپڑا اور مکان کا بھی، اور اس کے علاوہ اس کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح ممکن جو ہے نا یہ بنایا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ پاکستان پیپل پارٹی کے 4 نعرے تھے
کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری ریاست، سوشلزم ہماری معیشت اور طاقت کا سر چشمہ عوام، اور پھر وومن امپاورمنٹ کے لیے پاکستان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، نوجوانوں پر فوکس کر رہے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے ان کی انرجی کو ہم نے کس طرح جو ہے نا یہ یوٹیلائز کرنا، اور پاکستان کی ان کی جو ہے نا صلاحیت کو ہم نے کس طرح بروئے کار لا کر پاکستان کی ترقی کی منازل ہم نے جو ہے وہ طے کرنی ہے۔ تو یقینی طور پر ان کے پاس ایک ماڈل بھی ہے، سندھ کے اندر انہوں نے اپنا پروگرام جو ہے نا امپلیمنٹ کیا، اور سندھ کو جو ہے نا وہ سندھ کی کارکردگی کے اوپر اور اپنی وزارت خارجہ کی کارکردگی کے اوپر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو گجرانوالہ کے جو انہوں نے جلسہ کیا، اس کے بعد وہ کے پی کے اندر گئے، پشاور کے اندر انہوں نے پشاور بار سے بھی خطاب کیا، اور اس کے علاوہ خواتین کا کنونشن تھا، یہ پہلا یعنی کہ خواتین کا کنونشن تھا، اور بینا خالد صاحبہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پشاور کے اندر اس کو جو ہے نا وہ آرگنائز کیا اور بھرپور طریقے سے کیا، اور یقینی طور پر خواتین کو اگر آپ موٹیویٹ کر لیں گے، نوجوانوں کو موٹیویٹ کر لیں گے، تو پھر آپ کا تقریباً جو ہے نا ہر پولیٹیکل پارٹی کا آدھے سے زیادہ کام جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ خواتین کے لیے انہوں نے جو ہے یہ فرمایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نے کہ ہم جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے فرسٹ وومن بینک جو ہے نا یہ بنایا تھا، تو اسی طرح میں ہر ڈویژن کی سطح پر اور پھر ہر ضلع کی سطح پر جو ہے نا یہ وومن بینک بناؤں گا، جن کو بلا سود جو ہے نا یہ ہم قرضے دیں گے، اور یہ صرف خواتین کے ساتھ ہی وہ ڈیل کرے گا۔ اور انہوں نے سندھ کے اندر جو پالیسی بنائی تھی قرض دینے کی، کیونکہ میاں صاحب جو ہے نا یہ یا سرمایہ داروں کے نمائندے وہ سرمایہ داروں کو قرضے دیتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا نچلی سطح پر قرضہ دے کر تو نچلی سطح کے لوگوں کی لائف اپلفٹ کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان کی کہ جب ہم سرمایہ داروں کو مل آنرز کو قرضہ دیتے ہیں تو اس کے ثمرات ایک تو نمبر ون پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نچلی سطح تک نہیں جاتے، وہ مزدوروں تک نہیں جاتے، وہ محنت کشوں تک نہیں جاتے۔ تو اور اس کے بعد نہ صرف یہ، کیونکہ سرمایہ دار جو ہے نا یہ حروف کے گورکھ دندے کے اندر جو ہے نا یہ الجھا دیتا ہے، اور اپنا جو ہے نا وہ منافع کو ڈیفیسٹ کے اندر جو ہے نا وہ کرتا ہے، تو اپنے قرضے موسٹلی یہ رائٹ آف یہ کروا لیتے ہیں۔ تو جب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ کے اندر جو ہے نا یہ گراس روٹ لیول پر قرضے دیے، اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا ریٹرن یعنی کہ قرضوں کا واپسی جو ہے نا یہ تقریباً 90% سے زائد ہے، 90% سے زائد لوگ جو ہے نا یہ قرضہ اپنا واپس کرتے ہیں، اور جس کی سیدھا سیدھا جو ہے نا یہ انڈیکیشن ہے، ایک تو جس پرپز کے لیے انہوں نے وہ قرضہ لیا وہ پرپز ان کا حل ہو گیا، یعنی کہ وہ ملک کی اکانومی کے اندر وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ان کا بزنس جو ہے نا یہ اچھا چل رہا ہے، اس لیے وہ قرض جو ہے نا یہ واپس دے رہے ہیں، بلا سود قرضے وہ دیتے ہیں۔ تو وہ عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ تھا۔ پھر لیڈی ہیلتھ ورکر کا انہوں نے بولا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ ویژن تھی، اور انہوں نے پہلی بار جو ہے نا لیڈی ہیلتھ ورکر کا کنسیپٹ دیا، جس کو بنگلہ دیش نے اور انڈیا نے بھی جس کو کاپی کیا۔ تو ہم اس کو جو ہے نا مزید ریفائن کر کے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے خواتین کے لیے، جب انہوں نے وہ ادھر اجلاس وہ کر رہے تھے۔ تو باقی جو کے پی کے جو بار ایسوسیشن سے انہوں نے خطاب کیا، تو وہاں پر بھی ان کا بڑا دبانگ خطاب تھا، کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ وکلا طبقہ جو ہے نا یہ پڑھا لکھا اور بڑا میچور، اور ان کی مینٹل لیول جو ہے نا ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے وکلا کا، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے نا یہ بڑی اچھی مدلل گفتگو کی، اور دہشت گردی کے حوالے سے، کیونکہ یہ ڈیرہ کا اسماعیل خان میں تازہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، جس کے اندر تقریباً کوئی میرا خیال ہے دو ڈھائی درجن کے قریب جو ہے نا یہ ہمارے ہمیشہ پاکستان کے شہری شہید ہوئے، جس کے اندر جو ہے نا یہ باقی سروسز کے بھی لوگ تھے۔ تو انہوں نے یہ بولا کہ یہ دہشت گردی جو ہے نا یہ دہشت گردی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر جو لا کر آپ نے بات کیا، تو ان کو کٹہرے میں لے کر آنا چاہیے، اور ان کی اس پالیسی کی وجہ سے، کیونکہ جب ہم نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیا آصف علی زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی حکومت نے، تو پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ہم نے ایک منظوری لے کر ہم نے جو ہے نا اس آپریشن کو شروع کیا، جبکہ عمران خان نیازی نے پارلیمنٹ کو بلڈوز کر کے صرف ایک ٹرائیکا نے، فیض حمید نے، باجوہ صاحب نے، اور عمران خان نیازی نے اپنی پالیسی بنا کر یہ دہشت گردوں کو واپس لے کر آئے۔ تو انہوں نے بولا کہ ان کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا یہ 10 سال پیچھے انہوں نے پاکستان کو دھکیل دیا ہے۔ دہشت گردی کی جو لہر 10 سال پہلے پاکستان میں تھی، جس طرح یہ مضبوط دہشت گرد تھے، تو اب یہ دہشت گرد اسی سطح پر جو ہے نا یہ پہنچ چکے ہیں۔
तो अब हमें फिर दोबारा नए सिरे से इसके ऊपर जो है ना ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये नाम लेकर दहशतगर्दी की ना सिर्फ मजम्मत करते हैं और बल्कि उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं जो कि दहशतगर्द तंजीमें जो इसके साथ मुलवस हैं। तो इस वक्त हम सब पाकिस्तानियों की उम्मीद का महवर और पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पास है, जिसके पास एक जामिया प्रोग्राम है मईशत के हवाले से भी, नौजवानों के हवाले से भी, ख़वातीन के हवाले से भी, पाकिस्तान के अंदर अमन अमान कायम करने के लिए भी, अदारों को मजबूत करने के लिए भी। ये इनके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो जलसे हैं बेसिकली वो लोगों की जहन साजी कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आने वाला मंशूर है। तो मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, आसफ अली जरदारी साहब की तकारीर, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह को गौर से सुने और उनको परखें, और यही पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है, यही शाहरा है जिसके ऊपर चलकर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान मजबूत हो सकता है, पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलाग वाच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलाग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।